عادت اپنی بنا لیجئے کہ جب بھی کلاس ہو تو آپ نوٹ بکس اپنے ساتھ میں رکھیں، پین اپنے ساتھ میں رکھیں، تاکہ جو چیز ہو چکی ہے وہ آپ نوٹ ڈاؤن کرتے چلیں۔ تو اس سے کیا ہوگا، دوبارہ کبھی بھی آپ کو ریمائنڈ کرنا ہے، ریوائز کرنا ہے کہ اردو کے فرسٹ پیریڈ میں کیا ہوا تھا، اردو کے پیریڈ میں کیا ہوا تھا، تو آپ اس چیز کو دوبارہ ریوائز کر سکتے ہیں۔ سائلنٹ پلیس پر بیٹھیں جہاں پر آپ رپلائی کر سکیں، اور سیریسلی بیٹھیں تاکہ آپ چیزوں کو یاد رکھ سکیں۔ اسکرین نظر آ رہی ہے سبھی کو؟ یس سر۔ چلیے، آج ہم اردو زبان اور تدریس زبان، جس کو ہم لینگویج پیڈاگوجی کہتے ہیں، کل ہم نے پیڈاگوجی کی ڈیٹیل وضاحت کیے تھے کہ پیڈاگوجی کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ دس از نتھنگ بٹ این آرٹ اینڈ سائنس ہاؤ ٹو ٹیچ اینڈ ہاؤ ٹو لرن۔ یہ ایک آرٹ ہے، فن ہے کہ کس طرح، یہ ایک سائنس ہے کہ کس طرح بچوں کو پڑھانا ہے اور کس طرح بچے سیکھتے ہیں۔ اس طرح کے علم کو ہم یہاں پر درس و تدریس میں پیڈاگوجی کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ رک چکی ہے۔ جی چلیے، ابھی ہمیں یہاں دیکھنا ہے کہ خاص طور پہ سبھی یہاں پر جو کینڈیڈیٹس ہیں، اندر بھی سیٹیٹ کے اندر بھی اردو کو زبان اول چوائس کیا ہے، اور اس کے اندر اس کی پیڈاگوجی ہمیں دیکھنا ہے۔ تو یہاں پر ہم تعارف دیکھیں گے کہ اردو زبان کی تدریس میں تو اردو زبان کی مقصد کیا ہوگا، کہ یہاں پر آج جو ٹیچرز ہمیں اردو پڑھا رہے ہیں، یا پھر اردو کے معلم کو اردو کی تدریس کے وقت کن مقاصد کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ تو اس بات کی، یہ سب پیڈاگوجی کے بیک گراؤنڈ ہے، یا ہمیں اس چیز کی پیڈاگوجی سمجھ میں آنا چاہیے کہ اردو زبان کا مقصد صرف ہمیں اردو پڑھانا لکھانا، یہ بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ اردو زبان کا مقصد ہمیں یہ یہاں پر یاد رکھنا چاہیے کہ طلباء کو سمجھنے، بولنے اور طلباء کو اپنے اظہار خیال کرنے اور تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دینا اردو زبان کی تدریس کا مقصد ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم نے درسی کتاب ہاتھ میں لے لیے اور شروع کر دیے، کسی چیز کو اچھے طریقے سے سمجھا دیے، یا پھر آپ کے اندر کسی اچھے ٹیچر کے اندر بہت ساری اردو کی اچھی صلاحیت ہے بولنے کی، انہوں نے ون سائڈلی ان تمام چیزوں کو سمجھا دیا اور کلاس روم سے نکل گئے۔ یہ اردو کی تدریس کا مقصد نہیں ہے کہ آپ کتنا اچھا پڑھاتے ہیں۔ اردو کی تدریس کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کو کتنا سمجھ میں آتا ہے، بچے آپ کے تدریس کردہ اظہار خیال کے مواقع حاصل کرتے ہیں، اور کس طرح ان کے اندر تخلیقی صلاحیت کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر اردو کے لیے تخلیقی صلاحیتوں کا لفظ جو استعمال میں آ رہا ہے، ہر لفظ استعمال میں آنے والے جتنے بھی اس نوٹس کے اندر آئیں گے، ہر لفظ کے پیچھے کی پیڈاگوجی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو یہاں پر اردو کے اندر جو تخلیقی صلاحیتیں ہوتی ہیں، وہ کون کون سی صلاحیتوں کو تخلیقی صلاحیتوں کے اندر شمار کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ بنیادی جو صلاحیتیں یہاں پہ جو شروعات میں آیا ہے، بولنے، سمجھنے، لکھنا، پڑھنا، یہ تو بنیادی صلاحیتیں ہیں۔ لیکن جب اظہار خیال کی بات آتی ہے اور تخلیقی صلاحیتوں کی بات آتی ہے، تو تخلیقی صلاحیتوں میں آتا ہے اپنے خیالات کا اظہار کرنا، جس کے اندر خط لکھنا، مضمون لکھنا، ٹھیک ہے، اور کسی عنوان پر کوئی نظم لکھنا، اپنے اقتباس لکھنا، سفر کی رودات لکھنا، یہ جتنی صلاحیتیں ہیں، ہم ان صلاحیتوں کو زبان میں تخلیقی صلاحیتوں کے اندر شمار کریں گے۔ اس کے بعد ہے کہ جدید تعلیمی نظریات کے مطابق زبان ایک سماجی عمل ہے، اور بچے زبان کو زیادہ تر ماحول اور تعامل اور تجربات کے ذریعے سیکھتے ہیں۔ جتنے بھی ویگوسکی کی تھیوری میں ہم نے دیکھے، ویگوسکی کے
سماجی مشاہدے کے نظریے کے اندر ہم نے دیکھے کہ وگوسکی کیا کہتے ہیں کہ بچہ سماج کی مشاہدے کی بنیاد پر زبان کا فروغ حاصل کرتا ہے۔ زبان ڈیولپ کیسے ہوتی ہے؟ سوشل آبزرویشن کے ذریعے، سماجی تعامل کے ذریعے۔ جو بچہ جتنا انوائرمنٹ میں گھلے گا پھرے گا گھومے گا اور جتنا وہ زبان پر عبور حاصل کرے گا، وہ کن بنیادوں پر ہوگا؟ وہ اپنے ماحول سے سیکھے گا۔ ٹھیک ہے، ماحول سے مراد بھی ہم نے شروعات کی ٹرمینالوجی میں بتائے ہیں کہ ماحول کا مطلب ہوتا ہے اپنی فیملی، فرینڈس، بچے، اسکول، کالج، یہ سب ماحول کے اندر شمار ہے۔ بچے زبان کو زیادہ تر ماحول اور تعامل اور تجربات کے ذریعے سیکھتے ہیں۔ لینگویج پیڈاگوجی اس علم کو کہتے ہیں جس کے ذریعے تدریس زبان کو مؤثر انداز میں طریقے، حکمت عملیہ اور جانچ کے طریقے معلوم ہوتے ہیں۔ ہر مضمون کے اندر پیڈاگوجی رکھی گئی ہے، تو زبان کے اندر بھی پیڈاگوجی رکھی گئی ہے۔ تدریس زبان کی پیڈاگوجی میں کون کون سی چیزیں شامل ہوتی ہیں کہ زبان کو بہتر طریقے سے سکھانے کے لیے ایک ٹیچر کون کون سے اصولوں کا استعمال کرتا ہے، کون کون سے طریقوں کا استعمال کرتا ہے، اور اپنی تدریس کو بہتر بنانے کے لیے کون سی حکمت عملیہ استعمال کرتا ہے، اور اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ طلباء کے کون سے جانچ کے طریقے استعمال کرتا ہے۔ یہ جو پوری نالج ہے، یہ جو علم ہے، اسے ہم لینگویج پیڈاگوجی کے اندر شمار کریں گے۔ آواز کلیئر ہے سبھی کو؟ یس سر۔ اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ جو وہاں ٹی ٹی کے اندر بھی، سی ٹیٹ کے اندر بھی زبان کیا ہے، بہت ساری کتابوں کے اندر جو سی ٹیٹ اور وہاں ٹی ٹی کے اندر استعمال آتی ہے، تو بہت بڑے بڑے پیراگراف، موٹی موٹی کتابیں ہیں۔ تو یہاں پر مختصر میں ہم نے اس کو نچوڑ رکھا ہے آپ کے سامنے چھوٹی چھوٹی لائنوں کے ذریعے کہ زبان خیالات، احساسات، تجربات اور معلومات کو دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک ٹول ہے، ایک وسیلہ ہے، ایک میڈیم ہے۔ کس چیز کا میڈیم ہے، کس چیز کا وسیلہ ہے؟ کہ انسان اپنے خیالات، اپنے احساسات، اپنے ایکسپیرینس سے اپنا نالج دوسروں تک پہنچاتا ہے، اور اس کا ماتر ایک ذریعہ زبان ہے، لینگویج ہے، بھاشا ہے۔ ٹھیک ہے، ماہرین کیا کہتے ہیں؟ تو ماہرین کہتے ہیں کہ زبان ایک ایسا نظام ہے جس میں آوازوں، الفاظ، علامات کے ذریعے انسان باہمی رابطہ قائم کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں ساؤنڈز آتے ہیں، اس میں الفاظ آتے ہیں، اس میں علامات آتے ہیں۔ علامتیں کون سی ہیں؟ انگلش میں اے بی سی ڈی یہ علامتیں، حروف تہجی میں الف ب ت ث ج یہ علامتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، جس طرح ریاضی میں جمع منفی کو ہم علامتیں کہتے ہیں، حروف تہجی میں ہر زبان میں حروف تہجی ہوں گے تو ہم ان کو زبان کی علامتیں کہیں گے۔ تو یہ زبان کیا ہے؟ علامتوں کا مجموعہ ہے۔ علامتوں کو آواز دی جاتی ہے، اور ان علامتوں کو جب آواز دی جاتی ہے تو الفاظ بنتے ہیں، اور انہی الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے انسان اپنے جذبات، احساسات، خیالات، تجربات کا لین دین کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس بنیاد پر زبان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ کون کون سی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہے کہ زبان، کنکلوژن میں، کہ زبان اظہار خیال کا ذریعہ ہے، زبان تعلیم اور تعلیم کا وسیلہ ہے، زبان کے ذریعے ایک نسل سے دوسرے نسل، ایک زمانے سے دوسرے زمانے تک ثقافت، تہذیب منتقل ہوتی ہے۔ تو زبان کو تہذیب و ثقافت کا محافظ بھی کہا جاتا ہے، کہ جس کسی بھی قوم کی، جس کسی زبان کی، جس کسی نسل کی اگر زبان محفوظ ہے تو اس کا ورثہ، اس کی تہذیب، اس کی ثقافت، اس کا کلچر بھی محفوظ رہے گا۔ اگر زبان مٹ جائے گی تو اس کی تہذیب و ثقافت بھی ختم ہو جائے گی۔ سماجی تعلقات کو مضبوط بناتی ہیں، شخصیت کی نشو و نما میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اب کلاس روم کے اندر اگر استاد طلباء سے کہیں کہ اپنے پسندیدہ موسم کے بارے میں 2 جملے بولیں، تو طلباء زبان کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ ٹھیک ہے، کلاس روم کے اندر اب آتے ہیں جو شروعات میں نے آپ سے بتایا تھا کہ اعلیٰ مہارتیں ہم نے آپ کو بتائے، اور اس کے بعد زبان کی کچھ بنیادی مہارتیں جسے ہم کہتے ہیں، آپ اس سے واقف ہیں، آپ کے لیے یہ چیزیں نئی نہیں ہیں۔ اس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں LSRW۔ ٹھیک ہے، اردو میں کہتے ہیں سماعت، اسپیکنگ یعنی بولنا، ریڈنگ پڑھنا، اور رائٹنگ لکھنا۔ یہ زبان کی 4 بنیادی صلاحیتیں ہیں، ہنر ہیں، مہارتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو 1 بائی 1 ہم اسے دیکھیں گے۔ لسننگ، ٹھیک ہے، تو لسننگ کیا ہے، سماعت کیا ہے؟ زبان سیکھنے کا سب سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ لسننگ۔ کبھی کبھی مہا ٹی ٹی کے اندر بھی اور سی ٹیٹ کے اندر بھی اتنے آسان طریقے سے بھی 1-2 سوال پوچھ لیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بنیادی چیزوں پر بھی سوالات آتے ہیں۔ اس کی اہمیت کیا ہے کہ جتنا بہتر طریقے سے بچہ
فونیٹکس کو سنتا ہے. جتنے طریقے سے فونیٹکس اسے کہتے ہیں کہ جو علامتیں ہیں ان کی آوازوں کو جتنے بہتر طریقے سے سننے کے مواقع ملیں گے بچے کو, اتنا درست اس کا تلفظ ہوگا. اسی لیے ابتدائی جماعتوں پر فونیٹکس کے اوپر کام کیا جاتا ہے, آوازوں کے اوپر کام کیا جاتا ہے درس و تدریس میں. تو جتنے بہتر طریقے سے وہ سنے گا, وہ اتنے بہتر طریقے سے تلفظ کی ادائیگی میں اسے آسانی ہوگی, نئے الفاظ کا حصول اور اس کی سمجھ میں, فہم میں بھی اضافہ ہوگا. اب بچوں کی سماعت کو فروغ دینے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے, جس طرح میں نے کہا کہ سماعت یہ بنیادی مہارت ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر صرف ہمیں یہ سننا نہیں ہے, یہ اس کلاس کے اندر یا ٹی کے اندر صرف اتنا نہیں ہے کہ کون کون سی مہارتیں ہیں. اب ان مہارتوں کے لیے دونوں چیزیں آپ کو پیڈاگوجی کے اندر سمجھنا ہے. زبان کی وہ ٹی کے اندر بھی پوچھی جاتی ہے اور سیٹیٹ کے اندر بھی پوچھی جاتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے, آپ کو اتنا جنرل نالج تو آ گیا کہ سماعت کی تدریس یا پھر سماعت زبان کی تدریس کے اندر 4 بنیادی مہارتیں ہیں. پہلا سننا ہے, دوسرا بولنا ہے, تیسرا پڑھنا ہے, چوتھا لکھنا ہے. یہ جنرل نالج اتنا کافی نہیں ہے, بلکہ جبکہ آپ کو اس بات سے بھی سمجھنے کی ضرورت پڑے گی کہ بھئی سماعت ہے تو صرف سماعت کی تدریس کیسے کرتے ہیں, سماعت کی تدریس کیسے کریں گے. ٹھیک ہے, سماعت کے فروغ دینے کے لیے آپ کون کون سی سرگرمیاں کلاس روم کے اندر لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ان چیزوں کی پیڈاگوجی کے اوپر بھی ہمیں غور و خوض کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یاد رکھیے کہ جب معلم کہانی سنا رہا ہے اور معلم کہانی سنانے کے بعد طلباء سے وہ سوالات کر رہا ہے, تو یہ سماعت کی فروغ کی جانچ ہو رہی ہے, سماعت کی فروغ کی سرگرمی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اور وہ طلباء کی سماعت کو فروغ دینے کے لیے کوشش کر رہا ہے. اگر معلم بلند آواز میں پڑھ رہا ہے اور طلباء سے سوالات کر رہا ہے, طلباء سوالات کے جوابات دے رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طلباء کی سماعت بہتر ہے. اور اگر طلباء معلم کے سوالات کے جوابات نہیں دیتے ہیں بلند خوانی کے بعد, ٹھیک ہے, اور ایک آتا ہے نمونے کی خواندگی. ٹھیک ہے, نمونے کی خواندگی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ معلم پڑھ کے سنائے گا, وہ بلند خوانی کرے گا, یا وہ اقتباس کو پڑھ سکتا ہے, ترنم سے پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ڈرامے کی چیزیں کر سکتا ہے, کوئی بھی ایکٹ کر سکتا ہے. اور اگر معلم کر کے بتا رہا ہے اور اس کی بنیاد پر طلباء سے سوالات پوچھے جا رہے ہیں, اٹ مینس دیٹ کہ وہ لسننگ اسکل کے اوپر کام کر رہا ہے. سوالات اگر پوچھ رہا ہے اور اگر بچے بہتر طریقے سے جواب دے رہے ہیں, اٹ مینس دیٹ چلڈرنس آر گڈ ان لسننگ. آواز کلیئر ہے سبھی کو؟ جی سر. جی سر. ایک چیز آپ ان ایکٹیویٹی کو یاد رکھیے. کبھی کبھی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ معلم پڑھ رہا ہے مطلب بچے کی ذہانت کی جانچ ہو رہی ہے یا پھر بچوں کی یادداشت کی جانچ ہو رہی ہے. ایسا نہیں, اگر معلم پڑھ رہا ہے طلباء سن رہے ہیں کو جواب دینا ہے, تو اس کا مطلب سماعت کی جانچ ہو رہی ہے. اس چیز کو آپ یہاں پر یاد رکھنا ہے. نیکسٹ ہے اس کے بعد اسپیکنگ, جسے ہم بولنا کہتے ہیں. بولنا خیالات کا زبانی اظہار ہے. اس کا مقصد کیا ہے کہ طلباء کے اندر اعتماد پیدا کرنا, طلباء کے اندر مؤثر ابلاغ سکھانا, کمیونیکیشن سکھانا, اور طلباء کے بہتر تلفظ کو بڑھانا. ٹھیک ہے, تو یہاں پر بولنے کے لیے آپ کیا کریں گے, بولنے کی تدریس کیسے کریں گے. بولنے کی تدریس کے لیے آپ کیا کریں گے کہ طلباء کو بولنے کے مواقع دیں گے. ٹھیک ہے, اظہار خیال کے مواقع دیں گے تاکہ ان کے اندر اعتماد بھی پیدا ہو, ان کے اندر کمیونیکیشن اسکل بڑھے, ان کا تلفظ بہتر ہو. ٹھیک ہے, اس کے لیے آپ طلباء سے بلند خوانی کرا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, طلباء سے بلند خوانی کرا سکتے ہیں آپ. اس کے بعد آپ طلباء سے ڈرامے کے لیے ایکٹ کروا سکتے ہیں, ترنم سے نظمیں پڑھوا سکتے ہیں. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جہاں پر طلباء کو بولنے کے مواقع ملیں گے, ایسی سرگرمیاں طلباء کو بولنے کی اسکل یعنی کہ اسپیکنگ اسکل کے فروغ کے لیے سمجھی جائے گی. طلباء کو جوڑوں میں گفتگو کروائی جائے, یعنی کہ پیئر اسپیکنگ جسے ہم کہتے ہیں انگلش میں, پیئر ڈسکشن کہتے ہیں اسے.
عام طور پر آپ کے ہمارے بچپن میں جب کلاس روم کے اندر بچے آپس میں باتیں کرتے تھے تو آپ کو اور ہم کو سزا دی جاتی تھی کلاس روم میں کہ آپ باتیں آپس میں نہ کریں، لیکن ہماری آج کی نیو ایجوکیشن پالیسی، ہماری نیشنل پالیسی اور تعلیمی جتنے بھی ماہرین ہیں وہ سب یہ کہتے ہیں کہ بچوں کو آپس میں گفتگو کروائی جائے، اگر نہ کرتے ہیں تو کروائی جائے، کیونکہ بہت سارے بچے اپنے ہر الگ الگ فیملیز سے کلاس روم کے اندر آتے ہیں، تو وہ ہو سکتا ہے کہ ہر کسی کے گھر کا ماحول الگ ہو سکتا ہے کہ گھر میں بھی کوئی کم بات کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ بچے کے اندر اظہار خودی کی کمی پائی جاتی ہو، تو یہ کلاس روم ہی وہ میدان ہے جہاں پر بچہ اپنی صلاحیتوں کو باہر لا سکتا ہے، اپنے خیالات کا اظہار کر سکتا ہے، اور سب سے آسان جو وسیلہ ہے اس کے ہم جولیاں ہیں، طلباء کی جوڑیاں ہیں، پیئر لرننگ ہے۔ آج کل پیئر لرننگ کو ہم جولیوں کے ذریعے سیکھنے کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جا رہا ہے تعلیمی میدان کے اندر، کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ڈگری، آپ کا پڑھانے کا طریقہ بہت بہترین ہو، لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ طلباء جو ہے وہ آپس میں دوست ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، فرینڈس ہوتے ہیں، تو وہ فرینڈشپ کے دوران وہ اپنے طریقے سے ہم سے بہتر بھی وہ ایک دوسرے کو سمجھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر جو بچے کے اندر فیئر ہوتا ہے وہ دور ہو سکتا ہے، تو اس چیزوں کو یہاں پر اپریشیٹ کیا جا رہا ہے۔ تیسری اسکل ہے پڑھنا، اس کو ہمیں ڈیٹیل میں بھی دیکھنا ہے، لیکن یہاں پر اس کا انٹروڈکشن کراتا چلو کہ پڑھنا دو طریقے کا ہوتا ہے، سرسری پڑھنا، اسکیننگ، اسکیپنگ، اسکیمنگ ہے، اسکیننگ ہے، ٹھیک ہے، ان چیزوں کو ڈیٹیل میں ہمیں پڑھنا ہے۔ تو پڑھنا مطلب کیا ہے؟ تحریر کو سمجھنے کا عمل ہے، سب سے بڑی تعریف ہے یہ پڑھنے کی۔ پڑھنا جب بھی آئے گا تو سمجھ کر پڑھنے کو ہی پڑھنا کہتے ہیں، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، سمجھ کر پڑھنے کو ہی پڑھنا کہتے ہیں۔ اگر کوئی چیز بے سمجھی پڑھی جاتی ہے تو ہم اسے پڑھنا نہیں کہتے، ٹھیک ہے، تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایسی کون سی کتاب ہے جس کو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ اس کی اقسام بھی یہاں پر آگے مینشن کی جا رہی ہے۔ خاموش مطالعہ، جس کو ہم سائلنٹ ریڈنگ انگلش میں کہتے ہیں، طالب علم خود پڑھتا ہے بغیر کسی آواز سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے بلند آواز سے، جس کو ہم بلند خوانی کہتے ہیں۔ بلند خوانی کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ہم صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا۔ حریم، اس کے فوائد کیا ہیں؟ کہ معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، الفاظ کے ذخیروں میں وسعت پیدا ہوتی ہے، اور چوتھی اسکل ہے رائٹنگ، جسے ہم تحریر کہتے ہیں، لکھنا کہتے ہیں۔ تو یہ بنیادی مہارتوں میں سب سے اعلیٰ مہارت ہے، ٹھیک ہے، زبان کی مہارتوں میں سب سے اعلیٰ مہارت کون سی ہے؟ وہ ہے لکھنا۔ جتنی بنیادی مہارتیں مضبوطی کے ساتھ بچے کے اندر پیدا ہوگی، یہ آخری مہارت اتنی ہی بہتر طریقے سے بچے کے اندر دیکھنے کو ملے گی، جس میں بچہ اپنے خیالات کو تحریری شکل دیتا ہے۔ اس کے مقصد کیا ہوتے ہیں؟ لکھنے کے جو مقاصد ہیں اس میں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دینا، بچوں کے اندر کریٹیوٹی کو فروغ دینا۔ کریٹیوٹی کو ہم نے آپ کو بتایا، اگر بچہ خود سے کوئی مضمون لکھتا ہے، خود سے غزل لکھتا ہے، خود سے کوئی نظم لکھتا ہے، ٹھیک ہے، دیے گئے عنوان پر مضمون لکھتا ہے، ٹھیک ہے، اشعار کی تشریح کرتا ہے یا پھر خود اشعار لکھتا ہے، آرٹیکل لکھتا ہے، یہ سب چیزیں تخلیقی صلاحیتوں کے اندر شمار ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے درست املا، لکھنے کی صلاحیتوں سے درست املا ہوتا ہے، اظہار خیال ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ اس کو فروغ دینے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ میں نے شروعات میں بتایا کہ دیے گئے عنوان پر مضمون لکھنا، جملے لکھنا۔ آپ چھٹیوں میں گھومنے کے لیے گئے تھے، سیر و تفریح کے گئے تھے، تو اس کے درودات لکھیے، اپنے الفاظ میں بیان کیجیے، یہ سب تخلیقی صلاحیتوں کے سرگرمی میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمیں کچھ امپورٹنٹ ٹرمینالوجیز ہیں
جو سی ٹیٹ کے اندر مہا ٹیٹی کے اندر دونوں کے لیے سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک ہے زبان حاصل کرنا اور دوسرا ہے زبان سیکھنا. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے ہم زبان کو حاصل کرنا یعنی کہ انگلش میں کہتے ہیں لینگویج ایکوزیشن. بہت امپورٹنٹ ٹرمینالوجی، بیسک اور بنیادی ٹرمز ہیں ایکوزیشن اور لرننگ. ٹھیک ہے. تو جب بھی آپ ایکوزیشن دیکھیں اسے ہم اردو میں کہیں گے اکتساب. ٹھیک ہے. اکتساب جہاں پہ ہی ایکوزیشن نظر آئے گا تو آپ کو اردو میں اکتساب ملے گا. ایکوزیشن یا اکتساب جہاں کہیں پہ نظر آئے تو آپ نے یہ سمجھنا کہ نیچرلی فطری طور پر جو ہم چیزیں سیکھتے ہیں اسے ہم ایکوزیشن کہتے ہیں. جس میں ہم کسی بغیر اسکول کو نہیں ہم سیکھ گئے، جو ہم اپنے ماحول سے، اپنے والدین سے، اپنے فرینڈ سے، اپنے کلیگ سے، اپنے بھائی بہنوں سے، اپنے دوست احباب سے، گلی کوچوں میں جو بچے ایک دوسرے سے سیکھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اسے ہم ایکوزیشن کہتے ہیں، اکتساب کہتے ہیں. اس کی سب سے بہترین جو مثال ہے وہ ہماری مادری زبان ہے. کہ مادری زبان کسی بھی بچے کو بیٹھ کر سکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ سن کر تو سب چیزوں کو سمجھ لیتا ہے اور اپنی زبان کو وہ اختیار بھی کر لیتا ہے. آواز کلیئر ہے سبھی کو؟ جی سر. جی سر. تو یہ اکتساب کو آپ یاد رکھیں، ایکوزیشن کو آپ یاد رکھیں. یہ ایک فطری عمل ہے. اس کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں؟ اس کی خصوصیات یہی ہوتی ہے کہ یہ غیر شعوری عمل ہے. یہ جان بوجھ کر نہیں سیکھتے ہم. بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم آج تک سیکھتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور مرتے دم تک ہم سیکھ لیتے ہیں. ہمیں اس کے لیے فارمل ایجوکیشن کی ضرورت نہیں ہوتی، اسکول جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی کوچنگ کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ ہم ماحول کے ذریعے سیکھتے ہیں. قواعد کی براہ راست تعلیم ضروری نہیں ہوتی. تو ہم مادری زبان بھی ہماری اور آپ کی اردو زبان ہے. تو اردو زبان کے لیے ہم کو کسی قواعد کی خاص طور پر بیٹھ کر سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہم نے تھا، تھی، تھے، لڑکا، لڑکی، کرتا، کرتی، یہ ہم نے دھیرے دھیرے خود بخود سیکھ چکے ہیں. یہاں پر باقاعدہ ہمیں قواعد کی ضرورت کبھی محسوس نہیں ہوئی. تو مادری زبان ہو اور یا پھر اکتساب سے ہی حاصل کیا ہوا علم ہو، ہمیں وہاں پر قواعد کی ڈائریکٹ ضرورت نہیں پیش آتی ہے. مثال کے طور پہ وہی مثال ہے ابھی جو ہم نے آپ کو بتایا کہ بچہ گھر میں اردو بولنا سیکھتا ہے. تو یہاں پر نہ تو اس کو قواعد کی ضرورت ہوتی ہے، نہ اس کو بٹھا کر سکھایا جاتا ہے. وہ دن بھر باتوں کو سنتا ہے اور خود بخود زبان کو سیکھتا ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے یہ جو خود بخود زبان کو جو سیکھنا ہے، اسی لیے تھوڑا سا تذکرہ کرتے چلوں. اور ایک ماہر نفسیات ہے جن کا نام ہے نام چومسکی. نام چومسکی. ٹھیک ہے. یہ نام چومسکی جو سائیکولوجسٹ کا نام آپ کو نظر آئے گا، یہ صرف اور صرف زبان کے سیکھنے کی نظریات میں ہی آئے گا، باقی کسی بھی لرننگ تھیوری میں نہیں آئے گا. نام چومسکی کا نام جہاں کہیں بھی آئے گا وہ بچے کے لینگویج کے سیکھنے کے لیے ہی آئے گا. ٹھیک ہے. ان کو جو ہے وہ انہوں نے کہا تھا کہ زبان سیکھنے کے لیے ہر بچے کے اندر انیٹ ایبلٹی ہوتی ہے. انیٹ یعنی پیدائشی خداداد صلاحیت. ہر بچے کے اندر انیٹ ایبلٹی ہوتی ہے زبان کو سیکھنے کے لیے. انہوں نے کہا تھا کہ ہر بچے کے اندر ایک ڈیوائس ہوتا ہے، ایک آلہ ہوتا ہے جسے ہم LAD کہتے ہیں، لینگویج ایکوزیشن ڈیوائس. ہر بچے کے دماغ میں ایک قسم کا آلہ ہوتا ہے جسے ہم لینگویج ایکوزیشن ڈیوائس کہتے ہیں. اور وہ ڈیوائس، وہ آلہ ایسا ہارڈ والا نہیں ہوتا ہے کہ ہم اس کو چھو کے بتا سکیں، بلکہ ایک صلاحیت ہوتی ہے جس میں بچہ یونیورسل گرامر کو سیکھتا ہے. یونیورسل گرامر کسے کہتے ہیں؟ آفاقی قواعد. یعنی کہ ہر بچہ چاہے وہ افریقہ میں پیدا ہوگا تو افریقہ کی زبان کو پیدائشی طور پر سیکھ لے گا. اگر وہ ہندوستان میں جب پیدا ہوتا ہے تو وہ دیگر زبانیں جو اس کی مادری زبان ہے اس کے گھر میں بولی جانے والی، تو یہ ہر بچے کے اندر ان بلٹ ہوتی ہے. تو انیٹ ایبلٹی، لینگویج ایکوزیشن ڈیوائس، یونیورسل گرامر، یہ ٹرمینولوجیز دیے ہوئے ہیں زبان کے سیکھنے کے اندر نام چومسکی نے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے
یہ سب چیزیں لینگویج ایکویزیشن کے اندر تھی. اب دوسرا جو اہم نقطہ ہے وہ ہے لینگویج لرننگ. ایکویزیشن کو میں نے اکتساب کہا تھا، لرننگ کو یہاں پر کہیں گے آپ آموزش. ٹھیک ہے، لرننگ کو کہتے ہیں آموزش. تو جس طرح وہاں پر ایکویزیشن حاصل کیا جاتا تھا، یہاں پر لینگویج لرننگ کے اندر ہم سیکھتے ہیں، آموزش کرتے ہیں. اور آموزش کیسی ہوتی ہے؟ باشعوری طور پر، جان بوجھ کر، فطری طور پر نہیں، باقاعدہ ہوتی ہے، رسمی طور پر ہوتی ہے. جب ہم کسی چیز کی آموزش کرتے ہیں، زبان سیکھنا ہے. اب زبان آپ کی مادری زبان ہے، اگر آپ کو انگلش زبان سیکھنا ہے یا مراٹھی زبان آپ کو سیکھنا ہے تو آپ باضابطہ اسکول میں سیکھتے ہیں، کوچنگ سینٹر میں سیکھتے ہیں، اسپوکن میں سیکھتے ہیں. دوسری زبان جسے ہم کہیں، قواعد کی تعلیم اس میں لازمی ہوتی ہے. اگر آپ کے لیے انگلش آپ کو زبان سیکھنا ہے تو انگلش زبان سیکھنے کے لیے آپ اس کے قواعد سیکھتے ہیں، اس کے لیے پرٹیکولر استاد کی آپ رہنمائی حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر مثال کے طور پہ اردو کا گرامر بھی ہے. اگر آپ نے مادری زبان کو فطری طور پر سیکھا ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جو اردو زبان میں گرامر کی جو چیزیں ہیں وہ آپ کو فطری طور پر حاصل نہیں ہوئی، جیسے کہ ثنائے ہیں، بدائے ہیں، تشبیہات ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہم نے فطری طور پر نہیں سیکھی اردو کے اندر بھی. اگر یہ سیکھنا ہے تو ہمیں خاص طور پہ باشعوری طور پر کتاب لے کے بیٹھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، خاص طور پر استادوں کو دیکھنا پڑتا ہے، سننا پڑتا ہے، کتابوں کو کھنگالنا پڑتا ہے. تو جب ہم باشعوری طور پر ان چیزوں کو سیکھتے ہیں تب یہ کیا کہلاتا ہے؟ آموزش کہلاتا ہے، لرننگ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، آواز کلیئر ہے سبھی کو؟ جی سر. اس کے بعد ہم اگلا پوائنٹ کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. امید ہے کہ آپ کو آموزش اور اکتساب ان دونوں بھی واضح فرق سمجھ میں آیا ہوگا. اگلا نقطہ ہے ہمارے سامنے زبان کی تدریس کے مقاصد. یہ شروعات میں بھی ہم نے ان چیزوں پر بات کی ہے کہ طلباء کے اندر سننے کی بہترین صلاحیت، کہ اچھا طالب علم کون ہے، بہترین طالب علم کون ہے، بہترین سامع بہترین طالب علم ہے. یاد رکھیے، جس کے اندر بہترین سے سنتا ہے اور سیکھ سکتا ہے. درست تلفظ سکھانا زبان کی تدریس کے مقاصد ہونے چاہیے کہ بچوں کو پہلے سننا سکھانا، پروناؤنسیشن ٹھیک سے ہونا چاہیے. بہت سارے الفاظ ہمارے اور آپ کی زبان پہ ایسے ادا ہو جاتے ہیں جو اردو میں تو صحیح لکھے جاتے ہیں لیکن بولنے میں غلط ادا کیے جاتے ہیں. تو آج بھی یہ غلطیاں ہم سے سرزد کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ ہمارے پروناؤنسیشن پر، ہمارے درست تلفظ کے اوپر محنت نہیں ہونے کی وجہ سے. روانی سے بولنا، اب اس کے اندر جو لفظ استعمال میں آیا ہے روانی، اس کو سمجھ لیجئے. روانی یہ زبان کی صلاحیتوں میں سے اعلیٰ صلاحیتوں میں شمار ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جہاں کہیں بھی روانی آئے گا، روانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جلدی جلدی پڑھ دے. جیسا ہم رمضان کے اندر لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ روانی اسے نہیں کہتے ہیں اردو میں. مہارت کو روانی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، بہتر طریقے سے زبان کو استعمال کرنا، اسے یہاں پر پیڈاگوجی میں روانی کہا جاتا ہے. اس کے پیچھے کی پیڈاگوجی، مطالعے کی عادت پیدا کرنا. زبان کی تدریس کا مقصد یہی. ہم خود، اگر آپ اور میں کسی اسکول میں پڑھاتے ہیں تو ہمیں اس بات پہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ واقعی میں ہماری زبان کی تدریس ہے کیا اس کے مقاصد یہی ہے؟ کیا ہم ان مقاصد پر کام کر رہے ہیں کہ طلباء کے پروناؤنسیشن درست کر رہے ہیں، طلباء کے اندر سننے کی صلاحیت پیدا کر رہے ہیں، یا پھر طلباء کے اندر اعلیٰ قسم کی مہارت جسے ہم نے روانی کہا. ٹھیک ہے، الفاظ روانی کے اندر اب آپ پوچھیں گے، ذہن میں سوال آنا چاہیے کہ روانی کے اندر اور کیا چیزیں آ سکتی ہیں. تو بر وقت بہتر الفاظ کا استعمال روانی میں آتا ہے. ٹھیک ہے، حاضر جوابی روانی کے اندر آتا ہے. ماضی کے حاصل شدہ علم کو اپنی گفتگو کے اندر استعمال کرنا روانی کے اندر آتا ہے. مطالعے کی عادت پیدا کرنا، کہ واقعی میں ہم ایسی تدریس کر رہے ہیں جس کی وجہ سے طلباء کے اندر مطالعے کا شوق پیدا ہو رہا ہے. یہ تدریسی زبان کے مقاصد ہیں. تحریری اظہار کی صلاحیت پیدا کرنا،
کہ ہماری تدریس سے طلباء کے اندر تحریری صلاحیتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، تخلیقی سوچ کو فروغ دینا، ٹھیک ہے، تخلیقی سوچ کے اوپر ہم نے اوپر گفتگو کر چکے ہیں۔ ادب سے دلچسپی پیدا کرنا، ادب سے مراد تہذیب سے، ثقافت سے۔ آج کتنے طلباء ہیں جو اردو مدارس میں آپ کے ہمارے کلاس میٹ جنہوں نے اردو زبان کو مادری زبان کے طور پر سیکھا ہے، اور وہ ان کے اندر ادب سے دلچسپی پیدا ہوئی، تہذیب سے دلچسپی پیدا ہوئی، ثقافت سے دلچسپی پیدا ہوئی، اور وہ شعراء بنے، ادیب بنے، مصنف بنے، کتابوں کے رائٹر بنے۔ آپ خود اندازہ لگائیے یہ ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ زبان کی تدریس کے اصول کون کون سے اصول ہیں؟ اب شروعات میں ہم نے دیکھا پیڈاگوجی کا مطلب کیا ہے، انہی چیزوں کے اندر، پیڈاگوجی کے اندر ہی ان چیزوں کا شمار ہوتا ہے۔ ایک اچھا معلم وہ ہے جس کو اپنے مضمون کے تدریسی اصول سے واقفیت ہو، ٹھیک ہے۔ تو زبان کی تدریس کے لیے کون کون سے اصول اختیار کیے جا سکتے ہیں؟ سب سے پہلا ہے آسان سے مشکل کی طرف۔ پہلے آسان الفاظ پھر مشکل الفاظ سکھا رہے ہیں آپ، یہ ہو گیا آسان سے مشکل کی طرف۔ یہ سب چیزیں آپ نے ڈی ایڈ میں پڑھی ہوئی ہیں۔ معلوم سے نامعلوم کی طرف، اس انگلش میں کہتے ہیں نون سے ان نون کی طرف، یعنی پہلے طلباء کے سابق علم کو استعمال کریں گے اور اس کے بعد نیا علم آپ طلباء کو دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ٹھوس سے مجرد کی طرف، ٹھیک ہے، جو چیزیں ہمیں حقیقی چیزیں جو سامنے نظر آتی ہیں ان چیزوں کی وضاحت کرتے ہوئے، جو چیزیں آنکھوں سے نظر نہیں آتی، تصورات کی دنیا، وہاں اس طرف آپ لے کے جائیں۔ سرگرمی پر مبنی ایکٹیویٹی بیسڈ ایجوکیشن، یہ بھی زبان کے اندر ہو سکتا ہے، طلباء کو فعال رکھا جا سکتا ہے، ایکٹیو رکھا جا سکتا ہے۔ انفرادی اختلافات کا خیال، یہ نیشنل ایجوکیشن پالیسی کے اندر ہر سبجیکٹ میں آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ بہت سارے سی ٹیٹ کے اندر بھی، مہا ٹی ٹی کے اندر بھی اس چیز کا خاص طور پر خیال رکھا جاتا ہے کہ معلم کو اس بات کی سمجھ ہونی چاہیے۔ گھما پھرا کے 2 لائن 4 لائن 5 لائن 6 لائن میں بھی سوالات پوچھنے دیجیے، لیکن ہماری پیڈاگوجی مضبوط ہونی چاہیے کہ ہر کلاس میں بچے مختلف ہوں گے، ہر کلاس میں بچے کی ذہنی سطح مختلف ہوگی، ہر کلاس میں بچے کے سیکھنے کی رفتار مختلف ہوگی۔ یہ سب کیا ہے؟ مختلف، یہ انڈیویجول ڈفرینسز ہیں، یہ انفرادی اختلافات ہیں، یہ انفرادی تفریق ہیں، یعنی فرق ہے، اور یہ فرق جو ہے وہ نیچرل ہوگا، قدرتی رہے گا۔ اس چیز کی ہمیں سمجھ ہونی چاہیے۔ زبان کی تدریس کے طریقے، تو پھر زبان کی تدریس کے لیے کون کون سے اصول دیکھے ہم نے؟ ہو سکتا ہے کچھ اصول اس میں چھوٹ بھی گئے ہیں جو آپ بہتر طریقے سے واقف ہو سکتے ہیں۔ بہت سارے اصول ہیں، معلوم سے نامعلوم کی طرف، آسان سے مشکل کی طرف، ٹھوس سے مجرد کی طرف، اس طرح کے اور بھی اصول آپ دیکھ سکتے ہیں۔ زبان کی تدریس کے طریقے کون کون سے ہیں؟ تو تدریسی طریقے کو آپ سمجھ لیجیے، یہ مطلب یہ اس کے اندر آپشنس نہیں ہو سکتے۔ سب سے پہلا ہے زبان کی تدریس کے طریقوں کے اندر گرامر، ٹرانسلیشن، میتھڈ۔ اب یہاں پر بتائیے، پوری گفتگو کا بار بار میں نے ریپیٹیشن کیا ہے، اور 2 اہم ٹاپک ہم نے اس کے اندر دیکھے ہیں۔ وہ کون سی زبان ہے جہاں پر ہم قواعد سکھا کر زبان کو سکھا رہے ہیں؟ کیا وہ مادری زبان رہے گی، زبان اول، یا پھر وہ زبان دوم رہے گی؟ آپ بتائیے۔ زبان دوم۔ جی، جب بھی قواعد اور ترجمے کی بات ہوگی، ترجمہ کیا جا رہا ہے مطلب وہ مادری زبان نہیں ہے، قواعد سکھایا جا رہا ہے مطلب وہ مادری زبان نہیں ہے، اسے ٹارگٹ لینگویج کہتے ہیں پیڈاگوجی کے اندر، اسے اردو کے اندر ہدف زبان کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹارگٹ لینگویج یا ہدف زبان، جو کوئی بھی، مثال کے طور پر ہماری زبان مادری زبان اردو ہے، اور جب ہم مراٹھی زبان سیکھیں گے یا انگلش زبان سیکھیں گے تو ہمیں گرامر، ٹرانسلیشن میتھڈ کے ذریعے سیکنڈ لینگویج کو سکھایا جاتا ہے۔ یہ زبان کی تدریس کے طریقے میں شامل ہے۔ اس کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں؟ کہ یہ قواعد پر زور دیتا ہے، مادری زبان کا استعمال کیا جاتا ہے ٹرانسلیشن کے ذریعے، ترجمہ کروایا جاتا ہے۔ اس کے فائدے یہ ہیں کہ آپ مادری زبان سے یا ایک زبان کو سیکھنے کے لیے دوسری زبان کا استعمال کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ قواعد مضبوط ہوتے ہیں، لیکن اس کی کچھ ڈی میرٹس بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں۔
کہ بولنے کی صلاحیت کم ترقی کرتی ہے. آج بھی آپ خود دیکھیے، آپ خود بتائیے کیا انگلش آپ نے گرامر طریقے سے سیکھے ہیں یا ڈائریکٹ طریقے سے سیکھے ہیں؟ میں اپنا پرسنلی بلیو اس بات پہ کرتا ہوں کہ گرامر جتنا آپ گرامر کو ذریعے سیکھنے کی کوشش کریں گے اتنا وقت زیادہ لگے گا اور اتنا وہ بولنے کی رفتار، اس کی صلاحیت کم ہی ترقی ہوتی ہے بنسبت ڈائریکٹ میتھڈ سے. ٹھیک ہے، یہ گرامر ٹرانسلیشن کا بالکل اپوزٹ میتھڈ ہے، ڈائریکٹ میتھڈ، جو انگلش میڈیم کے بچے انگلش میڈیم کے اسکول استعمال کرتے ہیں، جہاں پر وہ کوئی ٹرانسلیشن میتھڈ استعمال نہیں کرتے. وہ ڈائریکٹلی بچے سے کہتے ہیں کم ہیئر سٹ ڈاؤن گو دیئر. ٹھیک ہے، یہاں پر بیٹھو، نیچے جاؤ، ادھر جاؤ. یہ ڈائریکٹلی وہ کسی ٹرانسلیشن کا استعمال نہیں کرتے، وہ ڈائریکٹ میتھڈ کہلاتا ہے، راست طریقہ کہلاتا ہے. اگر اس کی بنسبت آپ ٹرانسلیشن کے ذریعے سکھائیں گے، سٹ ڈاؤن مطلب بیٹھنا ہے نا، یا پھر آپ کہیں گے کہ اسٹینڈ اپ یعنی کھڑے رہنا، پہلے الفاظ معنی یاد دلائیں گے. یاد دلانے میں اور ایکشن میں بہت زمین آسمان کا فرق ہم دیکھ سکتے ہیں. یہ اس کے ڈی میرٹس ہیں. اب جو راست طریقہ جو میں آپ سے شروعات میں ڈسکس کر چکا وہ یہاں پر آ بھی گیا، جس کو ہم ڈائریکٹ میتھڈ کہتے ہیں. ڈائریکٹ میتھڈ میں کیا ہوتا ہے، جو ہماری ہدف زبان ہے، ٹارگٹ لینگویج ہے، صرف اسی کا استعمال کرتے ہیں، کوئی ٹرانسلیشن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہاں پر کوئی بھی ترجمہ نہیں کیا جاتا. اس کے فائدے کیا ہیں کہ بولنے کی مہارت بڑھ جاتی ہے. آپ کا بچہ، آپ کے فیملی کے بچے بھی اگر کسی انگلش میڈیم اسکول میں جاتے ہیں تو ان کو گرامر کے ذریعے انگلش نہیں سکھایا جاتا، وہ ڈائریکٹلی سن کر بول کر انگلش سیکھ لیتے ہیں. یہ ڈائریکٹ میتھڈ کا اس کے اندر کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر استاد کتاب دکھا کر کہتا ہے کہ یہ کتاب ہے، دس از این بک، دس از اے بک، دس از این ایپل، تو بچے سمجھ جاتے ہیں، یہ ڈائریکٹ میتھڈ ہے. لیکن آپ کہیں گے بک معنی کتاب، دس کا مطلب یہ انڈائریکٹ میتھڈ کہلائے گا. آواز کلیئر ہے سبھی کو؟ جی سر. اس کے بعد تیسرا جو طریقہ ہے اسے اردو میں ابلاغی طریقہ کہتے ہیں، انگلش میں کمیونیکیٹیو اپروچ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کمیونیکیٹیو اپروچ میں یہ گفتگو کا طریقہ، اس کو آپ گفتگو کا طریقہ بھی کہہ سکتے ہیں. گفتگو کا طریقہ بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں، ابلاغی طریقہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، کمیونیکیٹیو اپروچ بھی کہہ سکتے ہیں. جہاں پر زبان کی ترقی کے لیے استاد کیا کرتا ہے، گفتگو پر زور دیتا ہے، ڈسکشن پر زور دیتا ہے، تاکہ طلباء کی لینگویج ڈیولپ ہو. یہ ایک عملی زبان سکھانا ہے، پریکٹیکل وے میں زبان کو آپ سکھا رہے ہیں. اس کے فوائد یہ ہیں کہ حقیقی زندگی میں زبان کس طرح استعمال ہوتی ہے اس پر یہاں پر بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو گفتگو کا طریقہ ہے یہ سب سے بہتر اور مؤثر سمجھا جاتا ہے، جس کے اندر ٹیچر اور اسٹوڈنٹ دونوں کے تعلقات بہتر بنتے ہیں، اس کا اعتماد بحال ہوتا ہے، اس کے اندر جو فوبیاز ہے، جو ڈر ہیں، وہ بھی یہاں پر ختم ہونے کے مواقع ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں. اس کے بعد اگلا جو طریقے ہیں زبان کی تدریس کا، وہ تعمیری طریقہ ہے، جس کو ہم کنسٹرکٹیوزم کہتے ہیں. کنسٹرکٹیوزم کا مطلب کیا ہے، علم کی تعمیر. سی ڈی پی کے اندر میں نے پرسوں تذکرہ کیا تھا آپ کا کہ مہا ٹی ٹی ہو یا سیٹیٹ ہو، جب آپ سی ڈی پی پڑھیں گے کسی بھی زبان کی، ٹھیک ہے، تو اس میں اسکول آف تھاٹس کون کون سے ہیں، ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کہ کون کون سے نظریات اس میں پائے جاتے ہیں. تو سب سے پہلا ہوتا ہے بیہیویئرزم کا. ٹھیک ہے، جسے ہم کرداریت کہتے ہیں. بیہیویئرزم یعنی کرداریت، جو بیہیویئر پر ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں اور اس کی بنیاد پر وہ بیہیویئر پر بات کرتے ہیں، اپنے نظریات کو پیش کرتے ہیں. دوسرا ہے کنسٹرکٹیوزم، جو علم کی تعمیر پر، علم سیکھنے پر، دیگر ترقی کو سمجھتے ہیں کہ اگر علم حاصل کرے گا تو باقی سب ڈیولپمنٹ ہوں گے، وہ کنسٹرکٹیوزم ہے. ٹھیک ہے، اور تیسرا جو تھا وہ نیٹیوزم تھا. نیٹیوزم کسے کہتے ہیں، جو میں نے زبان کی ترقی کے اندر جو ماہر نفسیات کا ذکر کیا تھا، نام چامسکی. ٹھیک ہے،
نام چامسکی. نام چامسکی کو نیٹیوزم کہا جاتا ہے. نیٹیوزم بنا ہے نیٹیو سے. نیٹیو کا مطلب ہوتا ہے جائے پیدائش، پیدائش سے، خدا داد، انیٹ ایبیلٹی. ٹھیک ہے، تو یہ نام چامسکی کے اندر ہی نیٹیوزم کا آپ ہمیشہ پڑھنے کو دیکھنے کو ملے گا. باقی دیگر کہیں پر بھی آپ کو نام چامسکی کا ذکر سی ڈی پی میں کہیں پر بھی نہیں آئے گا، پیڈاگوجی میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، تو کنسٹرکٹیوزم کے اندر کون کون سے ماہرین نفسیات ہیں یہاں پر بتایا جا رہا ہے. وہ ہے جین پیاجے. کون سے اسپیشلسٹ ہیں کل بتائے تھے ہم نے، ذرا بتائیے. ہیلو پیاجے. چائلڈ سائیکولوجی. جی، پیجے جو ہیں، جس طرح ہم یاد رکھنے کے لیے ہم اکثر کہتے ہیں کہ جس طرح بچوں کے ڈاکٹر کو پیڈیٹیشین کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح بچوں کے جو چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں، ماہر نفسیات ہیں، انہیں ہم پیجے کہتے ہیں. اس کے بعد ان کے ساتھ ہمیشہ نام یاد رکھنے کے لیے ان کے بالکل خیالات کے ساتھ میں ایک سکے کے دوسرے رخ کی طرح پڑھا جاتا ہے، وہ ہے لیو واکاٹسکی. یہ بھی کنسٹرکٹیوزم کے اوپر بلیف رکھتے ہیں، علم کی تعمیر کے اوپر یہ بلیف رکھتے ہیں. اور پیجے نے جو نظریات پیش کیے وہ وفوقی نظریات پیش کیے، یعنی کہ مینٹل ڈیولپمنٹ کے اوپر انہوں نے بات کی کہ اگر وفوقی ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، تو باقی سب ڈیولپمنٹ آسانی سے ہو سکتے ہیں. جبکہ وائیگوٹسکی کیا کہتے ہیں، وائی سوشل ڈیولپمنٹ اگر ہوگا، سماجی ڈیولپمنٹ ہوگا، تو باقی سب ڈیولپمنٹ بچے کے لیے آسان ہو جاتے ہیں. ایسے میں استاد کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ تو پوری پیڈاگوجی کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملے گا. سوالات بھی پوچھے جاتے ہیں، ان الفاظ کا استعمال بھی کیا جاتا ہے امتحان میں کہ ٹیچر ایک فیسیلیٹیٹر ہے، یعنی سہولت کار ہے، رہنما ہے. طالب علم کون ہے؟ طالب علم کا کردار کیا ہے؟ یہ ایک ایکٹیو لرنر ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ڈسکورر بھی کہا گیا ہے. طالب علم کو ڈسکورر بھی کہا گیا ہے، مسائل کو حل کرنے والا کہا گیا ہے، ایکٹیو لرنر کہا گیا ہے. کثیر لسانی کلاس روم. ٹھیک ہے، کثیر لسانی کے کلاس روم کسے کہتے ہیں؟ ہندوستان میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں. ایسے میں ایک معلم کو کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ پیڈاگوجی ہے کہ ایک معلم کو تمام زبانوں کا احترام کرنا چاہیے. اگر آپ ضلع پریشد میں لگ جاتے ہیں، کہیں کونے کانے میں لگ جاتے ہیں مہاراشٹر کے، جہاں پر مختلف زبانیں، کوکنی بولی جاتی ہے، مراٹھی بھی بولی جاتی ہے، ہندی بھی بولی جاتی ہے، انگلش بھی بولی جاتی ہے، تو پھر ایسے میں مادری زبان کا احترام کرنا معلم کا فرض ہے. اور اگر مختلف زبانوں کے بچے ہمارے کلاس روم میں بیٹھتے ہیں تو بجائے اس کے ہم اس کو چیلنج سمجھیں، ہمیں اسے اپارچونٹی سمجھنا چاہیے. چیلنج کی بجائے اپارچونٹی ہمیں اسے سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے، کہ یہ مختلف زبانوں میں بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ معلم کے لیے اپارچونٹی ہے کہ معلم اتنی زبانوں میں اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے مواقع حاصل کر سکتا ہے. تمام طلباء کو مساوی مواقع حاصل ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کی پیڈاگوجی اسٹیٹ کے اندر یہ دیکھنے کو ملے گی آپ کو کہ کثیر لسانیات یا پھر ملٹی لینگویجزم جو ہے وہ سیکھنے میں رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ اپارچونٹی ہے، مددگار ہے. ٹھیک ہے، تو زبان سیکھنے میں غلطیوں کا کردار کیا ہے؟ عام طور پر جو بچے زبان سیکھنے میں غلطیاں کرتے تھے تو ہم اس کو ناکامی سمجھتے تھے، یا پھر بچے کو جو ہے وہ کون ذہن سمجھا جاتا تھا، کمزور سمجھا جاتا تھا. لیکن آج کی جو پیڈاگوجی ہے وہ ہمیں یہ کہتی ہے کہ غلطیاں سیکھنے کا حصہ ہے، غلطی آموزش کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، ایسے میں استاد کا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ حوصلہ افزائی کرنے والا، اصلاح کرنے والا، محبت سے پیش آنے والا. ٹھیک ہے، آواز کلیئر ہے؟ جی سر. جی سر. جی. اس کے بعد اور بھی چیزیں ہمیں دیکھنا ہے. بہت شارٹ میں کچھ چیزوں کو یہاں پر سمیٹنے کی کوشش کیا ہے. وہ ہے زبان کی جانچ اور تشخیص، جو قدر پیمائی کا حصہ ہے، لیکن ہم اس کو تذکرہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے کیونکہ مہا ٹیٹ
کہ بھی اسٹوڈنٹ اس کلاس میں موجود ہیں ان کا بھی ایک ریویژن ہو جاتا ہے. تو یاد رکھیے قدر پیمائی کے اندر دو چیزیں ہیں، ایویلویشن کے دو طریقے ہیں. ایک ہے تشکیلی جانچ جو آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہے، جس کو انگلش میں فارمیٹیو اسیسمنٹ کہتے ہیں، اور ایک دوسرا ہوتا ہے تکمیلی جانچ. تکمیلی قدر پیمائی اور تشکیلی قدر پیمائی. ٹھیک ہے، تشکیلی جانچ کو آپ یاد رکھنا ہے فارمیٹیو، یعنی کہ یہ سال بھر تدریس کے دوران کی جاتی ہے، کبھی بھی کی جا سکتی ہے، اس کا کوئی وقت طے نہیں ہوتا. مشاہدے کے ذریعے، مواقعوں کے ذریعے، پروجیکٹ کے ذریعے، زبانی کام کے ذریعے، پریکٹیکل کام کے ذریعے سال بھر جو آپ کام کریں گے وہ فارمیٹیو اسیسمنٹ رہے گا، تشکیلی جانچ رہے گی. اس کے دو مقاصد ہوتے ہیں، دو فائدے ہوتے ہیں. ایک ٹیچر کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور یہ اسٹوڈنٹ کے لیے بھی فائدہ مند ہے. اسٹوڈنٹ کے لیے فائدہ مند اس لیے ہے کہ یہاں پر اسٹوڈنٹ کی جو کامیاں ہیں وہ دور ہوتی ہیں، اور ٹیچر کے لیے فائدہ مند اس لیے ہے کہ وہ بیچ بیچ میں کبھی بھی جانچ کرتے رہتا ہے، تو اسے یہ سمجھ آتا ہے کہ اس کی تدریس کس حد تک کامیاب ہو رہی ہے اور بچے اسے کہاں تک سمجھ پا رہے ہیں. ٹھیک ہے، سوالات جوابات کے ذریعے، ورک شیٹ کے ذریعے، مشاہدے کے ذریعے. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ تشکیلی جانچ کا فوری اصلاح. اور دوسری جو جانچ ہے ایویلویشن کے اندر، ہم اسے سمیٹیو اسیسمنٹ کہتے ہیں، تکمیلی قدر پیمائی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تکمیلی، اختتامی. سمیٹیو یعنی کہ جو سال کے آخر میں ہوتی ہے کہ کون سے مقاصد ہمیں حاصل ہوئے ہیں، اور مکمل نصاب ہونے کے بعد یہ قدر پیمائی کی جاتی ہے، جس میں ہم سالانہ امتحان ہے، ششماہی امتحان ہے. ٹھیک ہے، اور ایک قدر پیمائی کی ایک ٹول ہے جسے ہم تشخیصی جانچ کہتے ہیں، جس کو انگلش میں ڈائگنوسٹک ٹیسٹ کہتے ہیں. تشخیص کا آپ اس لفظ سے واقف ہیں؟ ڈائگنوسٹک یہ میڈیکل ٹرم میں آپ کو نظر آ رہا ہے، کسی چیز کی جانچ کرنا، معلوم کرنا. کیا معلوم کرنا؟ کس چیز کی تشخیص کرنا. کہ جب آپ کو لگتا ہے کہ سمیٹیو اسیسمنٹ میں یا فارمیٹیو اسیسمنٹ میں بچوں کے اندر مطلوبہ مقاصد حاصل نہیں ہوئے ہیں، تو آپ اس کی کمزوریوں کی نشاندہی کرتے ہیں بحیثیت معلم. ٹھیک ہے، اور ان کمزوریوں کو پتہ لگا کر ان کی جانچ کرتے ہیں اور اس کے اوپر آپ ٹیچنگ کریں گے. ٹھیک ہے، ان کی جو بھی کمزوریاں ملیں گی وہ کہاں پر ملیں گی؟ ہمیں تشخیصی جانچ پہ. کوئی آپ نے ٹیسٹ لے لیے تو کچھ بچے جو ہے ایک پرٹیکولر آپ کا جو ڈومین ہے پرچے کا، اس پرچے میں اوپر کے سوال نمبر 1 کر دیا، 2 بچے سبھی کر رہے ہیں، 2 نمبر کا سوال سبھی کر رہے ہیں، 5 نمبر کا سوال ایسا ہے جو 70% بچوں نے سالو نہیں کیے یا جواب نہیں دے پائے. تو پھر یہاں پر معلم کو کلک ہوتا ہے کہ بھئی کچھ تو بات ہے، معلوم کرنا پڑے گا کہ یہ صلاحیت بچوں کے اندر پیدا کیوں نہیں ہوئی. تو اس کے لیے معلم کیا کرے گا؟ الگ سے جانچ کرے گا. ٹھیک ہے، اور وہ جانچ کہلاتی ہے تشخیصی جانچ، ڈائگنوسٹک ٹیسٹ. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے جو نتائج اس کو ملیں گے، کمزوریاں ملیں گے، اس کو دور کرنے کے لیے وہ ٹیچنگ کرے گا، تدریس کرے گا خاص. اس تدریس کو کہتے ہیں معالجاتی تدریس. معالجاتی تدریس انگلش میں کہتے ہیں ریمیڈیل ٹیچنگ. آواز کلیئر ہے سبھی کو؟ جی یس سر. سر. اس کے بعد ہے انکلوسیو ایجوکیشن. یہ کل بھی ہوا تھا ہمارا. جامع تعلیم، شمولیاتی تعلیم بھی اسے ہم کہتے ہیں. شمولیاتی تعلیم ایک لائن میں سمجھ لیجیے بس. انکلوسیو ایجوکیشن کا مطلب کیا ہے؟ ہر قسم کا بچہ، چاہے وہ کسی زبان سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتا ہے، اسے، یا پھر وہ کسی بھی جسمانی کمزوری سے بھی اگر بچہ اگر ہے وہ، تب بھی اسے ہر قسم کی جو عام بچے ہیں ان عام بچوں کے ساتھ عام اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کا بچے کو حق حاصل ہے. کس بنیادوں پر؟ انسانی قدروں کی بنیاد پر. کن بنیادوں پر؟ ہیومن رائٹس کی بنیادوں پر. یہ بہت بڑا جامع تصور ہے.
انکلوسیو ایجوکیشن، کہ کسی بھی زبان کا بچہ آتا ہے. پہلے ایسا تھا کہ جو بچے جسمانی طور پہ معذور ہیں، کمزور ہیں، ان کے لیے الگ مدارس قائم تھے. اگر کوئی معذور بچہ یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی آپ کے اسکول میں، ضلع پریشد یا پرائیویٹ اسکول میں عام بچوں کے ساتھ پڑھیں، جبکہ اس کے 2 پیروں سے وہ معذور ہیں، تب یہ اسکول کی ذمہ داری ہے کہ اسے وہ کلاس روم کے تک آنے تک، عام بچوں کی صفوں میں بٹھانے تک کا نظم کرے. یہ کلوز دیتا ہے انکلوسیو ایجوکیشن. سمجھ آیا؟ معذور طلباء کا مواقع دینا، مساوی تعلیم دینا، مثبت ماحول دینا. اس میں استاد کا کردار کیا ہے کہ کسی قسم کی تفریق سے بچنا چاہیے، ایسوسیٹیو سرگرمی آپ کو انجام دینی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے زبان کی تدریس میں ٹیچنگ لرننگ مٹیریل. کون کون سی چیزیں آپ ٹیچنگ لرننگ مٹیریل کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں؟ تصویری کارڈز ہیں، چارٹس ہیں، فلیش کارڈز ہیں، کہانی کی کتابیں ہیں، ویڈیوز ہیں. ان کا استعمال اگر ہم کرتے ہیں تو طلباء کی دلچسپی میں اضافہ ہوتا ہے، بہتر فہم بچوں کا بنتا ہے. ٹھیک ہے. تو آج کی کلاس میں ہم نے کون کون سی چیزیں دیکھی ہیں؟ بنیادی مہارتوں کو دیکھا، LSRW کو. ٹھیک ہے. اس کے طریقے دیکھیں، اصولوں کو دیکھیں، معلم کا کردار دیکھیں. بہت ساری چیزیں ہم نے اس کے اندر دیکھی ہیں. تو امید ہے کہ آج کا اردو کا سیشن آپ دونوں جی امید ہے کہ اردو کا MARTT اور سیٹیٹ دونوں کے طلباء کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، اور امید کرتا ہوں کہ تمام طلباء کو ان چیزوں سے انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہوگی. اور تھوڑی سی لازمی اور گزارش یہ ہے آپ سے، کیونکہ بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو کسی وجہ سے کلاس اٹینڈ نہیں کر پاتے ہیں، فیس بھرنے کے بعد بھی اٹینڈ نہیں کر پاتے ہیں، اور وہ فیس گورنمنٹ کو بھر دیتے ہیں، ٹیوشن کلاس میں بھر دیتے ہیں، لیکن وہ وقت نہیں نکال پاتے ہیں. ان کے لیے ضروری ہے کہ ہم گروپ میں، ہم جب فیڈ بیک آپ سے مانگے تو آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں بڑے گروپ میں. اس سے آسانی یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ مس کر گئے ہیں تو ان کو تھوڑا سا انسپریشن ملتا ہے کہ بھائی باقی لوگ بھی اٹینڈ کر رہے ہیں، ہمیں بھی کرنا چاہیے، باقی لوگ بھی سیریسلی پڑھ رہے ہیں، ہمیں بھی پڑھنا چاہیے. فیڈ بیک کا مقصد صرف اتنا ہی ہے. امید کرتا ہوں کہ آج کا سیشن آپ کے لیے امید افزا رہے گا. اس کے بعد الگ الگ دنوں میں الگ الگ سبجیکٹ کے پیریڈس ہوتے رہیں گے، آپ کو گروپ میں انفارم کر دیا جائے گا. آج کے لیے اتنا کافی ہے. جزاک اللہ خیر. شکریہ. شب بخیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام.